السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم انسانی تاریخ کے عظیم ترین ذہنوں میں سے ایک نکولا ٹیسلا کی زندگی اور میراث میں ایک دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ان باصلاحیت موجد الیکٹریکل انجینئر اور مستقبل کے ماہر کی دلچسپ فانیہ عمری کے بارے میں جاننے کے لیے حیران ہونے کے لیے تیار رہیں۔ نکولا ٹیسلا، جو جدید دور کے سب سے بڑے موجد اور بصیرت رکھنے والوں میں سے ایک ہیں، سائنس میں اپنی گرانڈ بریکنگ شراکت کے ذریعے دنیا پر نقوش چھوڑے۔ انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی 10 جولائی 1856 کو سمیلجان، کروشیا میں پیدا ہوئے۔ ٹیسلا کی زندگی کا سفر اسے برے عظموں تک لے جائے گا، کیونکہ اس نے علم اور اختراع کے انتھک جستجو کو جاری رکھا۔ یہ مختصر لیکن جامع تاریخ نکولا ٹیسلا کی زندگی اور کامیابیوں کو بیان کرتی ہے، جس میں ان کی اہم ایجادات، ان کی بصیرت، افکار اور آج ہم جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ان کی تشکیل پر ان کے اثرات کا ذکر کرتے ہیں۔ نکولا ٹیسلا سربیا کے والدین کے ہاں پیدا ہونے والے 5 بچوں میں سے چوتھے تھے۔ میلوٹن اور دوجوکا ٹیسلا۔ چھوٹی عمر سے ٹیسلا نے ایک غیر معمولی ذہانت اور انجینئرنگ اور سائنس میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ ریاضی اور طبیعیات میں ان کی ابتدائی تعلیم ان کے مستقبل کی کامیابیوں کی بنیاد رکھی۔ اپنے آبائی شہر میں پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ٹیسلا نے کارلواک میں ریئل جمنازیم اور بعد میں راکوواک میں ہائی ریئل جمنازیم میں داخلہ لیا۔ 1875 میں ٹیسلا نے گریز میں آسٹین پولی ٹیکنک میں داخلہ لیا، جہاں اس نے الیکٹریکل انجینئرنگ اور فزکس کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے پروفیسر نے ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کو تسلیم کیا، لیکن ٹیسلا کا اپنی پڑھائی کے لیے جذبہ اکثر رسمی تعلیم حاصل کرنے میں ان کی دلچسپی پر چھایا رہا۔ اپنی شاندار تعلیمی کارکردگی کے باوجود مالی مشکلات اور اپنے والد کے ساتھ کشیدہ تعلقات نے انہیں وقت سے پہلے اپنی پڑھائی ترک کرنے پر مجبور کر دیا۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد ٹیسلا نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جو ان کی زندگی کی رفتار کو تشکیل دے گا۔ 1881 میں اس نے بورڈ اپیسٹ ٹیلی فون ایکسچینج کے لیے کام کرنا شروع کیا، جہاں اس نے ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کے نظام میں نمایاں اصلاحات کیں۔ ان کی غیر معمولی مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں اور اختراعی ذہن نے جلد ہی پیرس میں کانٹینینٹل ایڈیسن کمپنی کے مینیجر چارلس بیچلر کی توجہ مبذول کر لی۔ 1884 میں ٹیسلا تھامس ایڈیسن کے ساتھ کام کرنے کے وعدے کے لالچ میں ریاستہائے متحدہ چلا گیا، تاہم ان کا تعاون قلیل المدت ثابت ہوا، کیونکہ برقی توانائی کے نظام کے مستقبل کے بارے میں ان کے مختلف خیالات کی وجہ سے ان کا خاتمہ ہوا۔ ٹیسلا کو بالآخر جارج ویسٹنگ ہاؤس سے تعاون ملا، جس نے اپنے متبادل کرنٹ اے سی سسٹم کی صلاحیت کو تسلیم کیا۔ اے سی پاور سسٹم اور کرنٹ کی جنگ۔ ٹیسلا کی ایجاد اور متبادل کرنٹ اے سی پاور سسٹم کی ترقی نے بجلی کی تاریخ میں ایک اہم موڑ قرار دیا، جبکہ ایڈیسن نے براہ راست کرنٹ ڈی سی پاور ڈسٹریبیوشن میں کامیابی حاصل کی۔ ٹیسلا کا اے سی نظام زیادہ مؤثر، طویل فاصلے پر بجلی کی ترسیل کے قابل اور عوامی استعمال کے لیے زیادہ محفوظ تھا۔ ویسٹنگ ہاؤس کی حمایت یافتہ ٹیسلا اور ایڈیسن کے جنرل الیکٹرک کے درمیان آنے والی دشمنی کو کرنٹ کی جنگ کے نام سے جانا جانے لگا۔ ٹیسلا کے اے سی سسٹم کو بدنام کرنے کی کوشش میں ایڈیسن نے اپنے خطرات کو ثابت کرنے کی کوششیں کرتے ہوئے متبادل کرنٹ کا استعمال کرتے ہوئے جانوروں کو عوامی طور پر بجلی کا نشانہ بنایا، تاہم ٹیسلا کے اے سی نظام نے بالآخر فتح حاصل کی اور جدید بجلی کی تقسیم کی بنیاد کے طور پر اپنا مقام حاصل کیا۔ اپنے پورے کیریئر کے دوران
ٹیسلا نے متعدد ٹیکنالوجیز ایجاد کی اور تیار کی جنہوں نے مختلف شعبوں میں انقلاب برپا کیا۔ ان کی چند قابل ذکر ایجادات میں شامل ہیں: انڈکشن موٹر۔ ٹیسلا کی اے سی انڈکشن موٹر کی ایجاد نے برقی طاقت کے وسیع پیمانے پر استعمال کی راہ ہموار کی۔ گھومنے والے مقناطیسی میدان پر مبنی یہ موٹر مکینیکل توانائی پیدا کرنے کے لیے زیادہ مؤثر اور سستی حل فراہم کرتی ہے۔ ٹیسلا کوئل۔ 1891 میں ایجاد ہونے والی ٹیسلا کوئل نے طویل فاصلے تک ہائی وولٹیج بجلی کی ترسیل کی اجازت دی۔ اس نے وائرلیس پاور ٹرانسمیشن میں ایک اہم جز کے طور پر کام کیا اور ٹیسلا کے نام کا مترادف بن گیا۔ وائرلیس پاور ٹرانسمیشن۔ طاقت اور معلومات کی وائرلیس ٹرانسمیشن کے ساتھ ٹیسلا کی دلچسپی نے اسے ایسی ٹیکنالوجیز کے ساتھ تجربہ کرنے پر مجبور کیا جس کے بہت دور رس اثرات ہوں گے۔ اس نے ایک ایسی دنیا کا تصور کیا جہاں وائرنگ کے وسیع نیٹ ورکس کی ضرورت کو ختم کرتے ہوئے بجلی کو وائرلیس طریقے سے منتقل کیا جا سکے۔ اگرچہ اس کے وائرلیس پاور ٹرانسمیشن سسٹم کو مکمل طور پر محسوس نہیں کیا گیا تھا، ان کے تصورات اور خیالات نے وائرلیس مواصلات اور بجلی کی منتقلی میں مستقبل کی پیش رفت کی بنیاد رکھی۔ ریموٹ کنٹرول۔ ریموٹ کنٹرول پر ٹیسلا کے کام نے جدید ٹیکنالوجی جیسے روبوٹ اور وائرلیس کمیونیکیشن کی بنیاد رکھی۔ ان کے تجربات نے آلات کو وائرلیس طریقے سے کنٹرول کرنے کے امکان کو ظاہر کیا، ایک ایسا تصور جو بعد میں آٹومیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبوں کو تشکیل دے گا۔ ایکس رے امیجنگ۔ ٹیسلا کے ایکس رے کے تجربات ویلہلم رونٹگن کی دریافت کے بعد طبی امیجنگ میں ترقی کا باعث بنے، جبکہ ایکس رے ٹیکنالوجی میں ٹیسلا کی شراکت دیگر موجودوں کی طرف سے چھائی ہوئی تھی۔ اس میدان میں ان کے کام نے ان کی بین الضابطہ صلاحیتوں کو مظاہرہ کیا۔ اپنی اہم شراکت کے باوجود ٹیسلا نے اپنی زندگی بھر مالی اور ذاتی چیلنجوں کا سامنا کیا۔ اس کے بہت سے خیالات اپنے وقت سے بہت آگے تھے اور ان کے منصوبوں کے لیے فنڈز حاصل کرنا مشکل سے مشکل ثابت ہوا۔ نتیجے کے طور پر ٹیسلا کے بعد کے سال مالی جدوجہد اور کبھی کبھار خراب صحت کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ 1943 میں 86 سال کی عمر میں نکولا ٹیسلا نیو یارک شہر میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں اکیلے انتقال کر گئے۔ ان کے شاندار کیریئر اور دنیا پر ناقابل تردید اثرات کے باوجود ٹیسلا کی شراکتیں اکثر ان کے وقت کے دیگر موجودوں کے زیر سایہ تھیں۔ تاہم حالیہ دہائیوں میں ان کی باصلاحیت اور بصیرت افکار نے تاریخ کے عظیم ترین ذہنوں میں سے ایک کے طور پر ان کی حیثیت کو مستحکم کرتے ہوئے زیادہ پہچان حاصل کی ہے۔ قابل تحدید توانائی سے چلنے والی دنیا کے لیے ٹیسلا کا وژن وائرلیس کمیونیکیشن میں اس کی بصیرت اور ان کی اہم ایجادات ہماری جدید دنیا کو متاثر کرتی ہیں اور ان کی تشکیل کرتی رہتی ہیں۔ ان کے کام نے معاشرے کی بجلی بنانے، عالمی پاور گرڈ کی ترقی اور وائرلیس ٹیکنالوجیز کے ارتقاء کی بنیاد رکھی۔ آج ٹیسلا کا نام نہ صرف تاریخ کی کتابوں میں بلکہ اس جدید الیکٹرک کار کمپنی میں بھی زندہ ہے جو اس کا نام رکھتی ہے۔ ان کے جدت اور پائیداری کے جذبے کو آگے بڑھاتی ہے۔ نکولا ٹیسلا ایک شاندار اور پراسرار شخصیت نے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے وقف کر دیا۔ سائنسی اور تکنیکی ترقی کی حدود، الیکٹریکل انجینئرنگ، پاور سسٹمز اور وائرلیس کمیونیکیشن میں ان کی شراکت نے دنیا بھر اثرات چھوڑے ہیں۔ ٹیسلا کے علم کے انتھک جستجو، ان کی بصیرت، افکار اور ایک بہتر مستقبل بنانے کے لیے ان کی غیر متزلزل عزم نے اسے تاریخ کے عظیم ترین موجودوں میں جگہ دی ہے۔
جیسا کہ ہم اس کی محنت کے ثمرات سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ آئیے نکولا ٹیسلا کو ایک علمدار، ایک باصلاحیت اور انسانی تخیل اور اختراع کی طاقت کی علامت کے طور پر یاد رکھیں۔ ٹیسلا کے سابقہ کام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیسلا نے مارکونی کے سامنے اپنا ریڈیو پیٹنٹ دائر کیا اور ایسے تجربات کیے جو وائرلیس کمیونیکیشن کے اصولوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے خیالات اور تصورات نے ریڈیو ٹیکنالوجی کی ترقی کی راہ ہموار کی، جس کے بعد سیلولر کمیونیکیشن، وائی فائی اور دیگر وائرلیس سسٹمز میں ترقی ہوئی جو پوری دنیا کے لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ ٹیسلا قابل تجدید توانائی کے ذریعے کے حوالے سے ایک بصیرت والا تھا۔ وہ بجلی پیدا کرنے کے لیے فطرت کی طاقت جیسے سورج کی روشنی اور ہوا کو استعمال کرنے میں یقین رکھتا تھا۔ اگرچہ توانائی کی وائرلیس ترسیل کے لیے ان کے مخصوص منصوبے غیر حقیقی ہیں، ٹیسلا کے تصورات اور نظریات نے قابل تجدید توانائی کی صنعت کو متاثر کیا ہے۔ آج کل سولر پینلز اور ونڈ ٹربائنز کو صاف اور پائیدار بجلی پیدا کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ قابل تجدید ذرائع سے چلنے والے مستقبل کے بارے میں ٹیسلا کے ویژن کے مطابق ہیں۔ ٹیسلا کے نام کا اثر سائنس اور انجینئرنگ میں ان کی شراکت سے باہر ہے۔ ٹیسلا موٹرز کے بانی ایلون مسک نے اپنی الیکٹریکل وہیکل کمپنی کا نام ان کے نام پر رکھ کر نکولا ٹیسلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ الیکٹریکل انجینئرنگ اور پاور سسٹمز میں ٹیسلا کے کام نے الیکٹریکل گاڑیوں، ای وی ایس اور جدید الیکٹرک کار ٹیکنالوجی کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ ٹیسلا موٹرز نے ای وی ایس کو مقبول بنانے اور ان کی صلاحیتوں کو حدود کو آگے بڑھانے، پائیدار نقل و حمل کو مزید قابل رسائی اور دلکش بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مستقبل کے موجودوں اور اختراع کاروں پر اثر: نکولا ٹیسلا کی زندگی اور کام دنیا بھر کے سائنسدانوں، انجینئروں اور اختراع کاروں کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ علم کی اس کی انتھک جستجو حدود کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی وابستگی اور قائم کردہ اصولوں کو چیلنج کرنے کی اس کی آمادگی، تخیل اور عزم کی طاقت کا ثبوت ہے۔ آج بہت سے موجد اور اختراع کار ٹیسلا کی میراث سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے تجسس، تخلیقی صلاحیتوں اور بصیرت کی سوچ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں نکولا ٹیسلا کی زندگی اور کامیابیوں میں دلچسپی دوبارہ پیدا ہوئی ہے۔ ان کے تعاون کو وسیع پیمانے پر پہچان ملی ہے اور ان کی یاد کو عزت دینے اور ان کے کام کی نمائش کے لیے کوششیں کی گئی ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں ٹیسلا کے عجائب گھر اور نمائشیں قائم کی گئی ہیں، بشمول بلغراد، سربیا میں ٹیسلا میوزیم اور نیو یارک شہر میں ٹیسلا کی سابقہ تجربہ گاہ میں نکولا ٹیسلا میوزیم۔ ان اداروں کا مقصد ان کی میراث کو محفوظ رکھنا، ان کی ایجادات کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا اور آنے والی نسلوں کو ان کے نقش و قدم پر چلنے کی ترغیب دینا ہے۔ آخر میں نکولا ٹیسلا ایک غیر معمولی فرد تھا جن کی ذہانت اور جدت جدید دنیا کو تشکیل دیتی ہے۔ ان کی اہم ایجادات، بصیرت، افکار اور انسانیت کے علم اور فلاح و بہبود کو آگے بڑھانے کے لیے غیر متزلزل عزم نے دیر پا اثر چھوڑا ہے۔ اے سی پاور سسٹم کی ترقی سے لے کر وائرلیس کمیونیکیشن میں ان کے کام تک، ٹیسلا کے تعاون نے ہمارے رہنے، کام کرنے اور ایک دوسرے سے جڑنے کے طریقے کو بدل دیا ہے۔ جیسا کہ ہم نئی ٹیکنالوجیز اور ترقی کو اپناتے ہیں، ہمیں نکولا ٹیسلا کے قابل ذکر شراکت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، جو ایک حقیقی علمدار اور بصیرت رکھنے والا ذہین شخص ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو۔